سب سے افضل ہر ولی حضرت صدیق اکبر کو مانتے ہیں، اسی لیے اپنی کتابوں میں پہلا نام صدیق اکبر کا رکھا۔ عقیدہ ہے یہ اہل سنت و جماعت کا، اور اس پر آج ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کیجئے جناب۔ عقیدہ جتنا اچھا ہوگا عمل اتنا عمدہ ہوگا، ثواب اتنا زیادہ ملے گا۔ عقیدہ جتنا اچھا ہوگا قبر اتنی روشن ہوگی، جنت میں مقام اتنا اونچا ملے گا۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو اختیار کیجئے، ایرے غیر لوگوں کی بات نہ سنیے، میری بات بھی مت سنو آپ، میں میری بات نہیں کرا اب تک، میں صرف اولیاء کرام اہل بیت کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ 30 سے زیادہ اولیاء کرام کے اہل بیت کے اقوال ان کی کتابوں کی چھان بین کر کے لایا ہوں۔ ہم ان کو مانتے ہیں تو یہ عقیدہ ماننا لازم ہے، اس سے ہٹ کے جو عقیدہ ہے گمراہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا، ماشاءاللہ میرے پاس تقریباً اہل بیت کرام اور اولیاء اللہ کے 30 تقریباً اقوال ہیں۔ اولیاء کرام، اہل بیت کرام کہ کون اہل بیت میں کس شخصیت نے حضرت صدیق اکبر کو افضل کہا۔ مجموع الفتاوی میں لکھا جاتا ہے، امام مالک نے فرمایا جتنے دنیا میں امام پیشوا گزرے ہیں، جتنے بھی گزرے ہیں، ایک کو بھی میں نے اس بارے میں شک کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابوبکر و عمر سب سے بہتر ہیں، سب سے آگے۔ امام مالک فرما رہے ہیں، یہ ائمہ اربعہ 4 اماموں میں سے دوسرے امام ہیں۔ تیسرے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین میں سے صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، افضلیت اور ان کے سب سے آگے ہونے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، نہ صحابہ نے نہ تابعین نے۔ تابعین کے دور کے بعد طبع تابعین، پھر امام شافعی کا دور، تو نہ صحابہ نہ تابعین کسی نے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے میں، خیر الناس ہونے میں، بہتر ہونے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ امام شافعی فرما رہے ہیں۔ آپ کا یہ قول امام بہقی کی مشہور کتاب ہے الاعتقاد، صفحہ 436 میں۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما التفضیل فاقول، افضلیت کی جب بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، کہ سب سے بہتر، سب سے افضل حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 4 امام یہی فرما رہے ہیں۔ اب جو اس عقیدے سے ہٹا، 4 اماموں سے ہٹا، 4 اماموں سے جو ہٹا وہ گمراہ ہو گیا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی فضیلت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ صدیق اکبر افضل ہیں، حضرت غوث اعظم کا نعرہ ہے، حضرت غوث پاک کا عقیدہ ہے۔ اب غوث پاک کے عقیدے سے ہٹنے والا سنی کیسے ہوا؟ آج لوگ بڑی بڑی 11ویاں کر رہے ہیں، یہاں 11ویں، وہاں 11ویں، وہاں 11ویں۔ 11ویں والے 11ویں تو کر رہے ہیں، مگر 11ویں والے غوث پاک کی بات نہیں مانتے، پھر تم کیسے سنی؟ کیسے اہل سنت سے تمہارا تعلق ہے اور کیسے غوث پاک کے ماننے والے ہو؟ حاضرین، ایسے بہروپیوں سے ڈریے، بچیے، اپنے ایمان کی حفاظت کریے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَفْضَلُ هَؤُلَاءِ الْعَشْرَةِ الْأَبْرَارِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْيَارُ، یعنی تمام امت مسلمہ میں عشرہ مبشرہ، افضل عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے بہتر 4 خلفائے راشدین ہیں۔ وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعَةِ ابو بکر، اور خلفائے راشدین میں سب سے بہتر افضل حضرت ابو بکر ہے۔ وَعُمَرُ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عثمان ثُمَّ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، فرمان آپ کی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں راحت المحبین، اس کے صفحہ 482 میں لکھا جاتا ہے، آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام یاروں میں حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں۔ نظام الدین اولیاء بھی یہی فرما رہے ہیں۔ مشائخ اعظام، ارباب مشاہدہ میں انہی کو مقدم گردانتے ہیں، یعنی جتنے پچھلے زمانے کے مشائخ گزرے ہیں سب کے سب صدیق اکبر کو سب سے پہلا نمبر دیتے ہیں، انہی کو پہلا اپنا امام مانتے ہیں۔ محبوب الہی کے خلیفہ فرما رہے ہیں سیر الاولیاء میں، محبوب الہی کا یہ عقیدہ، آپ کے خلیفہ کا یہ عقیدہ اپنے استاذ اور شیخ سے نہیں تو کہاں سے ملے گا؟ محبوب الہی کا عقیدہ ہے جو ان کو دیا گیا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ
ہندوستان کے عظیم ترین نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مجھ پر ظاہر ہوا، اس سے اوپر کوئی مقام محسوس نہیں ہوا سوائے حضرت رسالت خاتمیت کے مقام کے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین، اور حضور کے بعد امتیوں میں سب سے اونچا مقام آپ فرما رہے ہیں مجدد الفسانی کہ میں نے دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. 1000 سال کے بعد پیدا ہوئے، مگر یہ مقام تھا کہ اکابر بڑے بڑے صحابہ کرام کے مقامات کی انہوں نے سیر کی تھی، مطلب روحانیت میں ان سے ملاقات کر کے آئے تھے. وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اپنے اساتذہ سے، بزرگوں سے، والدین سے ہم نے صحیح عقیدے جانے، لیکن وہ عقیدے بگڑ بھی سکتے ہیں. کیسے بگڑتے ہیں؟ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچو، برے عقیدے والوں کی صحبت سے بچو، اور ان کی کتابیں پڑھنے سے پرہیز کرو. نہ صرف یہ فرمایا بلکہ بدعقیدہ لوگوں سے اپنی تبری یعنی براءت ظاہر کرو. جو بدعقیدہ ہیں ان سے دوری اختیار کرو. حضرت فرماتے ہیں مقاصد الاسلام اپنی کتاب میں کہ جو لوگ بدعقیدہ ہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے انہیں سمجھاؤ صحیح عقیدہ کیا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نبیوں کا مال ان کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوتا. تو حضور کا یہ فرمان ہے، میں اس فرمان پہ عمل کروں گا. اس کو بیت المال میں جمع کر دیا گیا، بیت المال کے حصے میں آیا، اس سے قوم کی ضرورتیں پوری کی گئی. اب اس مسئلے کو رافضی بہت اچھالتے ہیں اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال چھین لیا، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے اہل بیت کیا فرما رہے ہیں اس بارے میں. سب کو چھوڑیے، اہل بیت وہ بھی کون؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین کے شہزادے. آپ فرما رہے ہیں کسی نے آ کے آپ سے کہا کہ ان ابا بکر انتزع من فاطمہ فدک، حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ سے باقی فدق چھین لیا، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں انہ کان رحیما، حضرت ابو بکر بے حد مہربان ہے، وہ کسی سے کوئی چیز کیسے چھین سکتے ہیں. امام زین العابدین فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر بہت مہربان ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اور وہ کبھی یہ نہیں پسند کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کچھ کریں، کبھی نہیں پسند کرتے تھے. یعنی انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ سرکار کا فیصلہ تھا. امام زین العابدین اہل بیت کے امام یہ فرما رہے ہیں. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر اس وقت باغ فدق کا مسئلہ میرے حوالے کیا جائے کہ تم تقسیم کرو تو میں وہ باغ فدق اہل بیت میں تقسیم نہیں کروں گا، وہ مال بیت المال کے میں اس کو شامل کروں گا. حضرت بندہ نواز گیسو دراز کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اولیاء اللہ کی ماننے والے ہیں، درگاہوں کی زیارت کرتے ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں، مرید بنتے ہیں، مرید بناتے ہیں. کیا مرید پیری مریدی کرنے والے اپنے اولیاء اپنے آقاؤں کے عقیدے سے ہٹیں گے؟ بندہ نواز گیسو دراز شہباز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کئی جگہ بہت کچھ لکھا ہے، میں ایک دو باتیں آپ کی نقل کر رہا ہوں. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں لیکن حق مذہب یہ ہے کہ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں افضل ہیں. حضرت بندہ نواز فرما رہے ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، ان کے بعد تمام صحابہ اور اولیاء کرام. پھر حضرت فرماتے ہیں بندہ نواز اس کے علاوہ جو کچھ ہے، جو کچھ توہمات اور پراگندہ خیالی ہے، یعنی یہ عقیدے سے ہٹ کر صدیق اکبر فاروق اعظم یہ حضرات کی فضیلت بالترتیب جو ہے، اس کے سوا جو بھی عقیدہ ہے وہ وہم ہے، شک ہے، گمان ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ پراگندہ خیالی، یعنی تمہارا خیال بھٹکا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے کچرے کی طرح، پراگندہ خیالی ہے. یہ بندہ نواز فرما رہے ہیں. یعنی صدیق اکبر کی افضلیت کو کوئی نہیں مانتا
تو اس کا دماغ پراگندہ ہے۔ تو حاضرین، گمراہ لوگوں کی باتیں سن کر صحابہ کرام کے متعلق بدعقیدیاں ہرگز نہ پیدا کریں۔ یہ حضرت اہل بیت کی عظیم ترین شخصیت امام حسین کے شہزادے حضرت علی سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ آپ کا یہ قول فضائل الصحابہ عمر بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محدث ہیں، ان کے اس کتاب میں ہے، اور سوائق محرقہ جلد 1 صفحہ 157 میں۔ اس دنیا میں لوگ ہر قسم کے آتے رہتے ہیں، غلط سلط باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنی مرضی کے من مانی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ درست رکھیں، اپنا عمل درست رکھیں، اور عقیدہ صحیح ہمارا اس وقت ہوگا جب کہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، صحابہ کرام اہل بیت کرام کے مطابق ہو، اور جملہ اولیاء کرام کے فرمان کے مطابق ہو۔ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر ہے، افضل ہے، بے مثال ہیں، حضور کے جانشین ہیں، اور خلیفہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہیں، عالم روحانیت کے تاجدار ہیں، اور جملہ اولیاء کرام کے امام اور پیشوا ہیں۔ سب نے آپ کو ہی اپنا پہلا امام مانا ہے۔ یہ سب کچھ تفصیل آپ حضرات نے اب سماعت کی ہے اولیاء کرام کی زبانی۔ جب اتنے بزرگان دین نے یہ فرما دیا، اس عقیدے کے خلاف چلنے والا گمراہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے۔ اس طرح کے عقیدوں سے پرہیز کریے، نہ اس قسم کے لوگوں کی باتیں سنیے، نہ ان کی صحبتوں میں رہیے، نہ ان کی کتابیں پڑھیے، ورنہ عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ قبر میں پتہ چلے گا کہ میرے برے عقیدے کی وجہ سے کیا سزا ملنے والی۔ وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، پروردگار نے ہمیں دین اسلام پر قائم رکھا اور عقیدہ صحیحہ، اسلام کے صحیح عقائد جاننے اور اس کو ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ان نعمتوں پر خالق کائنات کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ معزز حاضرین، یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے دین میں ہر عبادت کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ عقیدہ صحیح ہے تو عبادت بھی صحیح ہے، عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر عبادت بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اسلام کے ماننے والوں میں جتنے فرقے ہیں، بڑے بڑے 72 فرقے، ان تمام فرقوں میں صحیح اور بنیادی قرآن پاک حدیث پاک کے مطابق جن کے عقیدے ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے ہیں، اور باقی اہل سنت سے ہٹ کر جتنے بھی فرقے ہیں ان کے بعض عقیدے صحیح ہیں تو بہت سارے غلط ہیں۔ جن کے عقیدے مکمل سارے کے سارے صحیح، راست اور بہتر ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا، اور ہمارے بزرگوں کے بتائے ہوئے عقیدے جو قرآن پاک حدیث پاک سے لیے گئے ہیں ان کو ماننے کی ہم کو توفیق دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہم اس پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صحیح عقیدے کی اہمیت کیا ہے یہ جاننے کے لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں اور وہ عالم اور صوفی ہیں کہ جو اولیاء کرام کے مقامات اور ان کے حالات کو دیکھ لیا کرتے تھے، کشف ہوتا، روحانیت میں دیکھا کرتے، اور ان عالموں کی سیر بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ علماء دین کے صحیح عقیدے، علماء دین کے صحیح عقیدے، ان عقیدوں کی وجہ سے علماء وہ درجے اعلیٰ ترین پاتے ہیں جو عقیدوں میں تھوڑا سا نقص اور کمی رکھنے والے، ریاضتیں مجاہدے کرنے والے صوفیاء بھی نہیں پاتے۔ فرق کیا ہے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یعنی
عقائد کی کتابیں، دین اسلام کے عقیدوں کی کتابیں علماء دین پڑھتے اور عقیدہ سیکھتے ہیں، عقیدہ سیکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ عام عوام اتنا جانتی ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، پھر ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ یوں سمجھ لیجئے آپ کے تقریباً 1,00,000 سے بڑھ کر عقیدوں کا خلاصہ اس میں، 1,00,000 سے بڑھ کر عقیدوں کا خلاصہ ہے یہ ایمان مجمل اور مفصل۔ علماء دین وہ سارے عقیدے اور اس کی باریکیاں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو ان عقیدوں کی وجہ سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ان کو وہ درجے ملتے ہیں کہ وہ مقامات جو علماء کو عقیدہ صحیحہ کی بنیاد پر ملتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے عمل میں کوئی کوتاہی ہو، مگر عقیدہ صحیحہ کی وجہ سے جو درجے ان کو ملتے ہیں، ریاست مجاہدے کرنے والے صوفیہ بھی وہ درجے نہیں پاتے جن کے عقیدوں میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوتی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس ساری آپ کی گفتگو سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے؟ عقیدہ جتنا اچھا، عمل اتنا بہتر، عقیدہ جتنا صحیح، عبادت اتنی بہتر۔ عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو عبادتیں سب بیکار ہیں۔ عقیدوں میں بعض بنیادی، اساسی اور اہمیت والے عقیدے ہوتے ہیں اور بعض فروعی عقیدے ہوتے ہیں۔ فروعی عقیدوں میں بھی اگر کمی ہو جائے تو عبادتوں کی ترقی نہیں ہوتی، ثواب کی ترقی نہیں ہوتی۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ عقیدے کی اہم بنیاد ہے۔ اب یہ سب بات جو ہم نے آپ کے گوشے گزار رکھی ہے کہ اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، عقائد اسلام، عقائد اہل سنت کی حفاظت کریں۔ جتنا ہم اپنے عقیدے کو درست رکھیں گے اتنا ہی زیادہ ہماری عبادت اچھی ہوگی اور اتنا ہی اللہ کا قرب ملے گا، اتنا ہی رب کے قریب ہوں گے۔ حاضرین کرام، عقیدے کی درستگی بنیاد ہے اور عمل کی درستگی اس کی شاخ ہے۔ بنیاد نہ ہو تو عمارت نہیں، اور جڑ نہ ہو تو درخت نہیں، عقیدہ نہ ہو تو پھر عمل نہیں، عقیدہ نہ ہو تو عبادت بھی نہیں۔ صحیح عقیدہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے ہیں۔ ان عقیدوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ عقیدے تو سیکھ لیے مگر عقیدے بگڑ بھی سکتے ہیں۔ اپنے اساتذہ سے، بزرگوں سے، والدین سے ہم نے صحیح عقیدے جانے، لیکن وہ عقیدے بگڑ بھی سکتے ہیں۔ کیسے بگڑتے ہیں؟ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچو، برے عقیدے والوں کی صحبت سے بچو اور ان کی کتابیں پڑھنے سے پرہیز کرو۔ نہ صرف یہ فرمایا بلکہ بدعقیدہ لوگوں سے اپنی براءت ظاہر کرو۔ جو بدعقیدہ ہیں ان سے دوری اختیار کرو۔ حضرت فرماتے ہیں مقاصد الاسلام اپنی کتاب میں کہ جو لوگ بدعقیدہ ہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے انہیں سمجھاؤ صحیح عقیدہ کیا ہے، اور ان سے اپنی دوری اختیار کرو، اپنی براءت کا اظہار کرو۔ یہ اہل اسلام کے لیے، اہل سنت کے لیے ضروری ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا نصیحت کے طور پر، میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب غور کریں، حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم دین اور اعلیٰ ترین شخصیت جو اپنے وقت کے بڑے صوفی اور عارف باللہ ہیں، وہ بھی نصیحت فرما رہے ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت سے، بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچو، گمراہ فرقوں کی صحبت سے بچو، ان کی کتابیں پڑھنے سے بچو، ان سے براءت حاصل کرو، اعلان کرو کہ ہم ان سے بری ہیں، ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور وہ جو عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔
یہ اعلان کرنا چاہیے فرما رہے ہیں، برات حاصل کریں، شیخ الاسلام یہ فرما رہے ہیں۔ اور آج اس کا الٹا دیکھا جا رہا ہے کہ جو صحیح العقیدہ ہیں لوگ ان سے برات اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، جو صحیح العقیدہ ہیں انہیں کے راستوں میں کانٹے ڈال رہے ہیں، جو اہل سنت کا کام کر رہے ہیں ان پر طعنہ کس رہے ہیں کہ یہ بولنے کی کیا ضرورت، صحیح عقیدہ بتائے تو بولنے کی کیا ضرورت، اور برا عقیدہ لوگ بتا رہے ہیں تو ان کے ساتھ سیلفیاں، ان کی گل پوشی۔ یہ معاملہ ہو رہا ہے آج کل، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس طرح عقیدہ اہل سنت پر سبل مارنے کا کام کر رہے ہیں یہ لوگ، جو برے عقیدوں کو جانتے ہوئے، برے عقیدے والوں کو مانتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی ان کی سنگت اختیار کر رہے ہیں۔ بہرحال غور کرنے کا وقت ہے۔ حاضرین کرام، خیر جو بھی ہے، ہم عوام کا کام، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، اور آخری زمانے میں اپنے ایمان اور اپنے صحیح عقیدے کی حفاظت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ ہاتھ میں چنگاری رکھ کر برداشت کرنا ہے، اس سے زیادہ مشکل ہے۔ تو اپنے عقیدے درست رکھیے۔ پچھلے جمعہ کے علاوہ اس سے پہلے 2 جمعہ حضرت بانی جامی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کیا ہیں یہ ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی۔ پچھلے جمعہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامی نظامی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کیا فرما رہے ہیں عوام الناس کو اعمال کے متعلق، وہ چند باتیں ہم نے آپ کو سنایا تھا، اور آج ہم بیان کریں گے افضل البشر بعد الانبیاء امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، افضلیت کا عقیدہ، افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، اس بارے میں ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ حاضرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اہل سنت و جماعت کا صحابہ کرام سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہی عقیدہ ہے کہ کل انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین، سب سے خیر، سب سے افضل اگر کوئی ذات پاک ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں افضلیت صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے، مطلب جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جانتے ہیں، کل انبیاء 1,24,000 اللہ کے نبی پیغمبر ہیں، ان پر وحی نازل ہوئی یہ مانتے ہیں۔ تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے بہتر ذات پاک، سب سے افضل ذات پاک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی ماننا ضروری ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حاضرین، یہ مہینہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے۔ جمادی الاخری کی 22ویں تاریخ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا دن ہے۔ تو اس دن کی مناسبت سے، اس ذکر کی مناسبت سے آج ہم حضرت کا تذکرہ افضلیت کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ اس دور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یقیناً فضیلت ہے، مسلم ہے، آپ کی خصوصیات ہیں اور بہت کچھ آپ کی شان ہے، مگر وہ سب شان اپنی جگہ، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو صدیق اکبر کی افضلیت بتانے کی ضرورت ہے، یعنی انبیاء کرام کے بعد کل مومنین میں سب سے بہتر ذات پاک صدیق اکبر ہیں، یہ عقیدہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ آج کل لوگ اسی عقیدے پر حملہ کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہے، بعض کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں۔ حاضرین کرام، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے۔ عقائد اہل سنت پر لکھی گئی جتنی عظیم معتبر کتابیں ہیں، شرح عقائد نصفیہ، عقیدۃ الطحاوی، الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تکمیل الایمان، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایسے کئی اکابر بزرگوں کے ساری عقیدوں کی کتابوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے چند جملوں میں اگر بتاؤں تو یہ بتاؤں گا کہ روئے زمین پر سب سے بہتر اگر کوئی مخلوق ہے تو انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے بہتر مسلمان ہے، مومنین میں سب سے بہتر صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور صحابہ کرام میں سب سے بہتر
وہ حضرات ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، پھر ان سے بہتر وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ان سے بہتر وہ صحابہ کرام جو غزوہ حنین میں شریک ہوئے، ان سے بہتر وہ حضرات جو غزوہ احد میں شریک ہوئے، جنگ احد میں شریک ہوئے، ان سے بہتر وہ حضرات جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، ان سے بہتر وہ حضرات جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، 10 صحابہ کرام، ان سے بہتر عشرہ مبشرہ میں سب سے بہتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی سے افضل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور حضرت فاروق اعظم سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ صدیق اکبر سے افضل کل انبیاء کرام ہے، کل انبیاء کرام ہے، اور تمام نبیوں میں سب سے بہتر افضل و اعلیٰ حضور نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ اہل سنت کی عقیدوں کی ساری کتابوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کوئی ایک بھی اس عقیدے کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اہل سنت کی ساری کتابوں میں آپ کو یہ عقیدہ فضیلت کا یہ ترتیب ملے گی۔ اب باقی جو بھی لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ یا تو رافضی ہیں، خارجی ہیں، معتزلی ہیں، جبری ہیں، قدری ہیں، اور نہیں معلوم 72 فرقوں میں کیا کیا ہے۔ حاضرین کرام، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا، ماشاءاللہ میرے پاس تقریباً اہل بیت کرام اور اولیاء اللہ کے 30 تقریباً اقوال ہیں، اولیاء کرام، اہل بیت کرام، کہ کون اہل بیت میں کس شخصیت نے حضرت صدیق اکبر کو افضل کہا۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور حدیث پاک ہے، بڑے بڑے اکابر اہل سنت کے حضرات نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا، یہاں تک کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بھی یہ آپ کا قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شیخین یعنی صدیق اکبر فاروق اعظم پر مجھے فضیلت دے تو میں اسے الزام تہمت لگانے والے کی سزا، کوڑے مارنے کی سزا دوں گا۔ حضرت مولا علی خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بہتر حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا یہ قول ہے، اب اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل کی ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر فاروق اعظم سے افضل یا حضرت عثمان غنی سے افضل جو لوگ مانتے ہیں وہ حضرت علی کی ہی نہیں مانتے، حضرت علی کی ہی نہیں مانتے، مگر یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم سے افضل ہے، جبکہ خود مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو مجھے ان پر فضیلت دے گا میں اسے تہمت لگانے کی سزا دوں گا، کوڑے ماروں گا۔ صحیح حدیث پاک ہے، اور بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے آپ کا یہ قول، آپ کا یہ فرمان نقل کیا اپنی کتابوں میں۔ حاضرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے متعلق جو اور اقوال ہیں بزرگان دین کے، ان میں 4 امام ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس میں لکھا جاتا ہے افضل الناس بعد النبیین علیہم الصلاۃ والسلام ابو بکر الصدیق، یعنی تمام انبیاء کرام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی رضوان اللہ عنہم اجمعین۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ان کی بات بھی مان لے تو صحیح عقیدے پر قائم رہیں گے، ورنہ وہ عقیدہ اہل سنت سے ہٹ جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت بھی میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ افضلیت کا معنی کیا ہے؟ سیدھا اگر لفظی ترجمہ ہم کریں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور بڑے درجے والی شخصیت کو افضل کہتے ہیں۔ تمام امت مسلمہ میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر۔ حاضرین، افضلیت کا معنی یہ ہے کہ علماء کرام نے، بزرگان دین نے لکھا ہے، اور عقائد نصفی وغیرہ مختلف اور کتابوں میں بھی ہم کو اس کی وضاحت ملتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے پاس جن کا مرتبہ سب سے اونچا ہے ان کو افضل کہتے ہیں، اور کسی بھی عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ جن کو زیادہ دیتا ہے ان کو افضل کہتے ہیں، اور جن کے اندر خوبیاں، بہتریاں، نیکیاں، صفات، خصوصیتیں زیادہ ہوتی ہیں ان کو افضل کہتے ہیں۔ افضل کا یہ معنی ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد اور ایک اہم بات یہ بھی سن لیجئے آپ، افضلیت جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ یہ عقیدے کی میں بنیادی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ افضلیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک افضلیت کلی اور ایک افضلیت جزئی۔ افضلیت کلی مطلب پوری فضیلتوں کا مرکز جن میں ہے ان کے اندر افضلیت کلی پائی جاتی ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرا افضلیت جزئی۔ جزئی کا مطلب خاص خاص صفات اور فضیلتیں جو ان میں ہوتی ہیں مگر کسی اور میں نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمر کی کوئی خاصیت نہیں ہے، حضرت عثمان کی کوئی خاصیت نہیں ہے، حضرت علی کی کوئی خاصیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے تو وہ ناسمجھ ہے، بے عقل ہے، بے عقل ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے۔ افضلیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جتنے صحابہ ہیں ان میں سب سے بڑھ کر خصوصیتیں، فضیلتیں، بہتریاں سب سے بڑھ کر جن کے اندر پائی جاتی ہے ان کو کہتے ہیں وہ افضل ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب میں آپ کو چند مثالیں دوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین هذه الامہ، اس امت کے امانت دار ہیں، ان کے سوا یہ نام، یہ فضیلت کسی اور صحابی کو نہیں ملی۔ حضرت فاروق اعظم سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، آپ کے سوا سرکار نے کسی اور کو یہ فضیلت نہیں دی، تو یہ بھی فضیلت ہے، حضرت فاروق اعظم کے کسی اور میں نہیں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کسی اور میں نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی سرکار نے آپ کو اپنی 2 شہزادیاں ایک کے بعد ایک نکاح میں دی، یہ فضیلت پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملی، ساری دنیا میں کسی کو نہیں ملی، حضرت عثمان غنی کی یہ فضیلت۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، اور آپ کا نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ایک واسطے سے ملتا ہے، یعنی حضرت علی کے والد سرکار کے والد بھائی، حضرت علی کے دادا سرکار کے دادا ایک۔ یہ خصوصیت، یہ فضیلت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سوا دنیا میں کسی کی نہیں ہے۔ پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی بہت ساری خصوصیتیں عطا فرمائی، بہت سارے تبصرے ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پہ، اس سے پہلے بھی ہم نے بہت کچھ بیان کیا حضرت کے متعلق، پھر کسی موقع پہ آپ کی خاص فضیلتیں بیان کریں گے۔ تو یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ہر ایک میں کچھ نہ کچھ فضیلت ہے، لیکن وہ فضیلت جزئی ہے، صدیق اکبر میں فضیلت کلی ہے۔ تو جن کے اندر فضیلت کلی ہوتی ہے ان کو افضل کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، عقیدہ ہے جناب، اس کو یاد رکھنا۔ مل صاحب کیا لیکچر دے رہے ہیں، بور ہو جا رہا نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ عقیدہ آپ صحیح رکھیں گے تو قبر میں آپ مل صاحب کو یاد کریں گے جانے کے بعد، ارے مل صاحب ہمارا عقیدہ اچھا کرے تھے، درست کرے تھے، سمجھائے تھے، اس عقیدے کی وجہ سے کتنے درجے ملے بول کے سوچیں گے جب۔ اور میں میرا عقیدہ نہیں بول رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے کل اولیاء، صالحین، صحابہ، اہل بیت کا عقیدہ آئی ہے، ایک بھی اس کے خلاف نہیں۔ میں اس عقیدے کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ خیر، تو امام اعظم کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل انبیاء کے بعد سب سے افضل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ ما ادرکت احدا ممن اقتدى به یشک فی تقدیم ابی بکر و عمر۔ مجموع الفتاوی میں لکھا جاتا ہے امام مالک نے فرمایا جتنے دنیا میں امام پیشوا گزرے ہیں، جتنے بھی گزرے ہیں، ایک کو بھی میں نے اس بارے میں شک کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا
کہ حضرت ابو بکر و عمر سب سے بہتر ہیں، سب سے آگے۔ امام مالک فرما رہے ہیں، یہ ائمہ اربعہ 4 اماموں میں سے دوسرے امام ہیں۔ تیسرے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین میں سے صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، افضلیت اور ان کے سب سے آگے ہونے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، نہ صحابہ نے نہ تابعین نے۔ تابعین کے دور کے بعد طبع تابعین، پھر امام شافعی کا دور، تو نہ صحابہ نہ تابعین کسی نے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے میں، خیر الناس ہونے میں، بہتر ہونے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ امام شافعی فرما رہے ہیں۔ آپ کا یہ قول امام بہقی کی مشہور کتاب ہے الاعتقاد صفحہ 436 میں۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اما التفضیل فاقول، افضلیت کی جب بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، کہ سب سے بہتر، سب سے افضل حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 4 امام یہی فرما رہے ہیں۔ اب جو اس عقیدے سے ہٹا، 4 اماموں سے ہٹا، 4 اماموں سے جو ہٹا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو صدیق اکبر کی فضیلت، افضلیت کو اگر کوئی نہ مانے، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ حاضرین کرام، کتاب السنہ جلد 2 صفحہ 573 میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ اور اہل بیت کرام کی مشہور اعلیٰ ترین شخصیت اہل بیت کرام میں کون ہے؟ حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے، ان کا نام ہے نفس زکیہ۔ حضرت عبداللہ محض اہل بیت کرام میں ہیں، اور ان کے شہزادے حضرت نفس زکیہ، وہ فرماتے ہیں لما سئل عن الشیخین، جب ان سے پوچھا گیا، حضرت نفس زکیہ اہل بیت کے بڑے امام ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ فرمائیے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کیا مقام ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے؟ اہل بیت کی شخصیت سے پوچھا گیا نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو فرماتے ہیں لہما عندی افضل من علی، ضرور حضرت شیخین ابو بکر و عمر میرے پاس میرے دادا حضرت علی سے بھی افضل ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اہل بیت کے امام۔ تو اب آپ بولیے، اہل بیت کی محبت میں حضرت علی کو صدیق اکبر سے افضل ماننے والے، تمہاری محبت اہل بیت کے امام سے بڑھ گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں علی ہمارے دادا ہیں، اس وجہ سے ہم افضل مانتے ہیں۔ تمہارے دادا 1400 سال کے بعد، اور حضرت نفس زکیہ کے دادا 60 سال کے بعد، تو ان کی نسبت زیادہ قریب ہے یا آپ کی نسبت زیادہ قریب ہے؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر عمر میرے پاس حضرت علی سے بھی بہتر افضل ہے، افضل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، تو ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے جو اہل بیت کا عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امتوں میں نبیوں کے بعد سب سے بہتر، سب سے افضل ذات پاک ہے۔ حاضرین کرام، یہ جو قول ہے حضرت نفس زکیہ کا، دارقطنی، سنن دارقطنی میں ہے، اور صواعق محرقہ جلد 1 صفحہ 155 میں ہے۔ اس کے بعد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ، اہل بیت کے بڑے امام ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اجمع بنو فاطمہ رضی اللہ عنہم ان یقولوا عن الشیخین احسن ما یکون من القول، یعنی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے بہترین بات ہم کہتے ہیں، مانتے ہیں۔ امام محمد باقر فرما رہے سب سے بہترین بات کیا ہے؟ وہ سب سے افضل ہے۔ یہ امام محمد باقر ائمہ اہل بیت کے امام، ان کا جب یہ عقیدہ ہے تو کون کہہ سکتا ہے نہیں ہم اہل بیت والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اسے ان کو حضرت علی کو افضل مانتے، صدیق اکبر کو نہیں مانتے، پھر اہل بیت کیا مان رہے ہیں؟ آپ اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اہل بیت کی نہیں مانتے، ان کی بات نہیں مانتے۔ تعجب کی بات ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے الصواعق المحرقہ جلد 1 صفحہ 55 میں، اور ان کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ،
माशाअल्लाह जिनके नियाज शरीफ कुंडे के नाम पे अहले सुन्नत व जमात के लोग करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमा रहे हैं? आपने फरमाया कि अन्नहु क़ाल अर्जू मिन शफ़ाअति अली शैअन मा अर्जू मिन शफ़ाअति अली शैअन इल्ला व अना अर्जू मिन शफ़ाअति अबी बकरिन मिथलहू। यानी हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मैं शफ़ाअत की जितनी उम्मीद रखता हूँ, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शफ़ाअत की भी उतनी ही उम्मीद रखता हूँ। ये अक़ीदा है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अस्सवाइक़ुल मुहरिक़ा में आपका ये कौल बयान किया गया। और हाज़िरीन उसके बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया, आपसे पूछा गया, एक बड़ा मशहूर वाक़या है, मुख्तसर 2 जुमलों में बात कहूँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माल विरासत है, आपका एक बाग था और भी कुछ अशिया थी। बाग जो था वो फ़दक के मकाम पर था, इसलिए उसे बाग़ फ़दक कहते हैं। तो बाग़ फ़दक के मुतालिक जब सरकार का विसाल अक़दस हुआ, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये इरशाद फरमाया कि मेरे वालिद का बाग आप माले विरासत है, जैसे वालिद का हिस्सा बेटे बेटियों को मिलता है, हम औलाद हैं, हमको दीजिए। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, नबियों का माल उनके औलाद में तक़सीम नहीं होता। तो हुज़ूर का ये फरमान है, मैं उस फरमान पे अमल करूँगा। उसको बैतुल माल में जमा कर दिया गया, बैतुल माल के हिस्से में आया, उससे कौम की ज़रूरतें पूरी की गई। अब इस मसले को राफ़िज़ बहुत उछालते हैं और नौज़ुबिल्लाह कहते हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल छीन लिया, नौज़ुबिल्लाह, इस तरह की बातें करते हैं। तो अब आप देखिए अहले बैत क्या फरमा रहे हैं इस बारे में। सबको छोड़िए, अहले बैत वो भी कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला, इमाम हुसैन के शहज़ादे। आप फरमा रहे हैं किसी ने आके आपसे कहा कि इन्ना अबा बकरिन इंतज़ा मिन फ़ातिमता फ़दका, हज़रत अबू बकर ने हज़रत फ़ातिमा से बाक़ी फ़दक छीन लिया, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नहु काना रहीमा, हज़रत अबू बकर बेहद मेहरबान है, वो किसी से कोई चीज़ कैसे छीन सकते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा रहे हैं हज़रत अबू बकर बहुत मेहरबान हैं। उसके फरमाते हैं और वो कभी ये नहीं पसंद करते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कुछ करें, कभी नहीं पसंद करते थे। यानी उन्होंने जो फ़ैसला किया वो सरकार का फ़ैसला था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अहले बैत के इमाम ये फरमा रहे हैं। उसके बाद क्या फरमाते हैं? उसके बाद फरमाते हैं अगर इस वक्त बाग़े फ़दक का मसला मेरे हवाले किया जाए कि तुम तक़सीम करो, तो मैं वो बाग़े फ़दक अहले बैत में तक़सीम नहीं करूँगा, वो माले बैतुल माल के मैं उसको शामिल करूँगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमा रहे। तो हाज़िरीन, गुमराह लोगों की बातें सुनकर सहाबाए किराम के मुतालिक बदअक़ीदियाँ हरगिज़ ना पैदा करें। ये हज़रत अहले बैत की अज़ीम तरीन शख्सियत इमाम हुसैन के शहज़ादे हज़रत अली सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं। आपका ये कौल फ़ज़ाइलुस सहाबा उमर बिन शबह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मुहद्दिस हैं, उनके इस किताब में है, और सवाइक़ मुहरिक़ा जिल्द 1 सफ़ा 157 में। उसके बाद हाज़िरीन, हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोतरे, ये भी अहले बैत के इमाम हैं। तो इमाम हसन के पोतरे क्या फरमा रहे हैं सिद्दीक़ अकबर की फ़जीलत के बारे में? आप फरमा रहे हैं कि आपके पास कूफा के कुछ लोग आए और पूछने लगे हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में। तो आपने फरमाया यसअलूनी अन अबी बकरिन व उमर, ये लोग मुझसे हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में पूछ रहे हैं। हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मेरे पास हज़रत अली से भी अफजल है। इससे पहले हज़रत नफ्स ज़किया ने भी यही फरमाया था और इमाम हसन के पोतरे भी यही फरमा रहे हैं। यही अक़वाल उनके हैं। इब्न आसाकिर हदीस पाक की मशहूर किताब है, उसमें है
اور سوائق محرقہ جلد 1 صفحہ 164 میں بھی آپ کا یہ قول بیان کیا گیا ہے۔ حاضرین کرام، ایسی اور بہت ساری اہل بیت کرام کی تفصیلات ہیں۔ اب مزید ہم آگے بڑھتے ہوئے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی فضیلت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ صدیق اکبر افضل ہیں، حضرت غوث اعظم کا نعرہ ہے، حضرت غوث پاک کا عقیدہ ہے۔ اب غوث پاک کے عقیدے سے ہٹنے والا سنی کیسے ہوا؟ آج لوگ بڑی بڑی 11ویاں کر رہے ہیں، یہاں 11ویں، وہاں 11ویں، وہاں 11ویں۔ 11ویں والے 11ویں تو کر رہے ہیں، مگر 11ویں والے غوث پاک کی بات نہیں مانتے۔ پھر تم کیسے سنی؟ کیسے اہل سنت سے تمہارا تعلق ہے اور کیسے غوث پاک کے ماننے والے ہو؟ حاضرین، ایسے بہروپیوں سے ڈریے، بچیے، اپنے ایمان کی حفاظت کریے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَفْضَلُ هَؤُلَاءِ الْعَشْرَةِ الْأَبْرَارِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْيَارُ، یعنی تمام امت مسلمہ میں عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے بہتر 4 خلفائے راشدین ہیں۔ وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعَةِ ابو بکر، اور خلفائے راشدین میں سب سے بہتر افضل حضرت ابو بکر ہے۔ وعمر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فرمان آپ کی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے۔ غوث اعظم کا بھی عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔ غنیۃ الطالبین جلد 1 صفحہ 75۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اولیاء اللہ کی ماننے والے ہیں، درگاہوں کی زیارت کرتے ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں، مرید بنتے ہیں، مرید بناتے ہیں۔ کیا مرید پیری مریدی کرنے والے اپنے اولیاء، اپنے آقاؤں کے عقیدے سے ہٹیں گے؟ بندہ نواز گیسو دراز شہباز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کئی جگہ بہت کچھ لکھا ہے، میں 1-2 باتیں آپ کی نقل کر رہا ہوں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں لیکن حق مذہب یہ ہے کہ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں افضل ہیں۔ حضرت بندہ نواز فرما رہے ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، ان کے بعد تمام صحابہ اور اولیاء کرام۔ پھر حضرت فرما دیں بندہ نواز اس کے علاوہ جو کچھ ہے، جو کچھ توہمات اور پراگندہ خیالی ہے، یعنی یہ عقیدے سے ہٹ کر صدیق اکبر، فاروق اعظم، یہ حضرات کی فضیلت بالترتیب جو ہے، اس کے سوا جو بھی عقیدہ ہے وہ وہم ہے، شک ہے، گمان ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ پراگندہ خیالی، یعنی تمہارا خیال بھٹکا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے کچرے کی طرح، پراگندہ خیالی ہے، یہ بندہ نواز فرما رہے ہیں۔ یعنی صدیق اکبر کی افضلیت کو کوئی نہیں مانتا تو اس کا دماغ پراگندہ ہے اور وہ توہم پرستی میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سب پراگندہ خیالی گمراہی ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں نہیں بھئی ہم حضرت علی کو بھی افضل مانتے، صدیق اکبر کو بھی مانتے، تو حضرت فرما رہے ہیں گمراہی ہے، یہ ترتیب سے مانیں گے تو ہی ہدایت ہے ورنہ گمراہی ہے۔ بندہ نواز فرما رہے ہیں جوامع الکلم صفحہ 65، اور ایک جگہ آپ لکھتے ہیں جوامع الکلم میں یہ بات میرے عقیدے پر مبنی ہے، صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جوامع الکلم صفحہ 80۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کے صدیق اکبر کی فضیلت پر حضرت بندہ نواز کا اور ایک قول ہے، 3 جگہ آپ نے اپنے ان ملفوظات میں لکھا ہے، اس کے علاوہ 105 کتابیں حضرت بندہ نواز کی، ان میں بہت ساری جگہ اور بہت کچھ ہے، صرف آپ کے ملفوظات جوامع الکلم میں 3 مقامات پر آپ نے لکھا صدیق اکبر سب سے افضل۔ تو فرما رہے ہیں تیسری جگہ کہ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہلے یہ غلام تھے، بعد میں آزاد ہوئے، تو وہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آ کر کہتے تھے تعالوا بنا نؤمن ساعتن، اے ابو بکر عمر آؤ ہمارے پاس، ہم ایک لمحے کے لیے ایمان تازہ کریں۔ یعنی یہ حضرات ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنا ایمان تازہ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت بندہ نواز یہ کہہ کے فرما رہے ہیں موالی، یعنی یہ حضرات غلام تھے، افضل صحابہ کے پاس آ کر یہ کہتے، کون ہے افضل؟ حضرت ابو بکر و عمر۔ تو بندہ نواز کا بھی عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر افضل، ان کے بعد عمر افضل، سب سے بہتر۔ تو موالی افضل صحابہ کے پاس آ کر یہ کہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ شیخین
متمکن تھے اور یہ صحابہ متلون تھے۔ صوفیاء اکرام کی ایک بڑی اصطلاح ہے، جیسے ڈاکٹروں کی اصطلاح ہوتی ہے، وکیلوں کے کچھ خاص کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے بھی خاص کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، اصطلاح کہتے ہیں اس کو۔ تو ان کے اصطلاح میں صحابہ اکرام میں متمکن کے درجے پر جو فائز تھے وہ صدیق اکبر فاروق اعظم ہیں، اور باقی جو حضرات تھے یہ جو پوچھنے کو آئے تھے وہ متلون تھے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی محبت اور اس کی قربت کے اعلیٰ ترین منصب پہ صدیق اکبر فاروق اعظم جم کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ہلنے والے نہیں تھے، متمکن۔ اور باقی یہ حضرات صحابہ کرام جو آئے تھے ان کا رنگ، دل کی کیفیت بدلتی تھی، کبھی ایمان ٹھاٹے مارتا تھا، کبھی قبض کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ متلون کہتے ہیں، اولیاء کے درجے ہیں، وہ درجے حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ بہرحال ان تین احوال میں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صدیق اکبر سب سے افضل ہے۔ تفصیلات اور بہت ساری ہیں۔ اب حاضرین، سلسلہ کمالیہ ماشاءاللہ دکن میں بہت اعلیٰ ترین پیمانے پر پھیلا ہوا سلسلہ ہے۔ مشہور جو بزرگ ہیں ہمارے حیدرآباد میں، حضرت مچھلی والے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت مچھلی والے شاہ صاحب کے پیروں کے پیر ہوتے ہیں حضرت سید کمال الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اپنی کتاب کلمات کمالیہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَذْهَبُنَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، ہمارا مذہب اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ وَمُعْتَقِدُنَا فِي الْبَابِ، اور عقیدے کے معاملے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، یعنی انبیاء کرام کے بعد یہ بات تحقیق سے ثابت ہے، سب سے افضل امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلسلہ کمالیہ کے عظیم بزرگ حضرت سید کمال الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ ترتیب بیان کر رہے ہیں، آپ کی یہ ساری تفصیل کلمات کمالیہ صفحہ 40 میں موجود ہے۔ اور حاضرین، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات ہیں سیر الاولیاء۔ سیر الاولیاء کے صفحہ 15 میں لکھتے ہیں، درود و سلام خصوصاً امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اولیاء کرام کے تذکرہ اولیاء وغیرہ کی جو بھی کتاب آپ پڑھیں گے، سب سے پہلے نام صدیق اکبر کا ملتا ہے، پھر فاروق اعظم، عثمان غنی، پھر حضرت علی، پھر ان کے سلسلے کے بزرگان دین کی سیرت لکھتے ہیں۔ سب سے افضل ہر ولی حضرت صدیق اکبر کو مانتے ہیں، اسی لیے اپنی کتابوں میں پہلا نام صدیق اکبر کا رکھا۔ عقیدہ ہے یہ اہل سنت و جماعت کا، اور اس پر آج ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کیجئے جناب۔ عقیدہ جتنا اچھا ہوگا عمل اتنا عمدہ ہوگا، ثواب اتنا زیادہ ملے گا۔ عقیدہ جتنا اچھا ہوگا قبر اتنی روشن ہوگی، جنت میں مقام اتنا اونچا ملے گا۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو اختیار کیجئے، ایرے غیر لوگوں کی بات نہ سنیے، میری بات بھی مت سنو آپ، میں میری بات نہیں کرا اب تک، میں صرف اولیاء کرام اہل بیت کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ 30 سے زیادہ اولیاء کرام کے اہل بیت کے اقوال ان کی کتابوں کی چھان بین کر کے لایا ہوں۔ ہم ان کو مانتے ہیں تو یہ عقیدہ ماننا لازم ہے، اس سے ہٹ کے جو عقیدہ ہے گمراہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ محبوب الہی کے مرید اور خلیفہ فرما رہے ہیں کہ درود و سلام خاص طور پر حضرت امیر المؤمنین صدیق اکبر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ کے افضل ترین انسان ہیں، کھلے الفاظ ہیں، افضل ترین انسان ہے، سب سے بہتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انبیاء کے بعد ہے، اور رسول خدا کے خلیفہ اول اور عزلت نشینوں کے سردار۔ اولیاء کرام دنیا سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان کو عزلت نشین کہتے ہیں، تو ان کے سردار، خلوت گزینوں کے بادشاہ، مشائخ اعظام، ارباب مشاہدہ میں انہی کو مقدم گردانتے ہیں۔ یعنی جتنے پچھلے زمانے کے مشائخ گزرے ہیں سب کے سب صدیق اکبر کو سب سے پہلا نمبر دیتے ہیں، انہی کو پہلا اپنا امام مانتے ہیں۔ محبوب الہی کے خلیفہ فرما رہے ہیں سیر الاولیاء میں، محبوب الہی کا یہ عقیدہ، آپ کے خلیفہ کا یہ عقیدہ اپنے استاذ اور شیخ سے نہیں تو کہاں سے ملے گا؟ محبوب الہی کا عقیدہ ہے جو ان کو دیا گیا ہے۔ حاضرین، اور بہت سارے تفصیلات ہیں، مختصر کر کے میں بات پوری کر لوں گا، اگرچہ کہ 5 منٹ اضافہ ہوں۔
تاکہ بات پوری آپ تک پہنچ جائے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں راحت المحبین، اس کے صفحہ 482 میں لکھا جاتا ہے، آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام یاروں میں حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں۔ نظام الدین اولیاء بھی یہی فرما رہے ہیں۔ آپ کا عقیدہ بھی صدیق اکبر کی افضلیت کا عقیدہ ہے۔ معراج کی رات آپ نے پہلے تصدیق کی اور آپ کا صدق اعلیٰ درجے کا تھا، اس لیے صدیق نام ہوا۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا۔ اور ایک دکن کے بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں کہ یہاں کے جو پہلے بادشاہ تھے سلطنت آصفیہ کے، غالباً قمر الدین کچھ نام ہے، تو وہ ملنے کے لیے جب محبوب نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو پھل عطا کیے۔ انہوں نے 6 پھل کھائے، بہت سارے پھل دیے تھے، 6 پھل کھائے تو فرمایا آپ کو سلطنت دکن کی 6 پشتوں تک ملے گی۔ 7ویں پشت کے بعد آصفیہ سلطنت ختم ہو گئی، 7ویں پشت میں ختم ہو گئی۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں نظام العقائد عقیدہ نمبر 49 صفحہ 35 میں فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بزرگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ جتنے سلسلے اولیاء کرام کے آج پھیلے ہوئے، ان سب کے امام، سلسلوں کے پیشوا، سلسلوں کے بانی اور یہ فرما رہے ہیں ہم اپنے مرشدوں کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، اپنے بزرگوں کے اولیاء کے عقیدے سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، ارے غیروں کے لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں وہ بات ہے یہ بات ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال حاضرین کرام، اور اس کے بعد حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے عظیم ترین نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مجھ پر ظاہر ہوا، اس سے اوپر کوئی مقام محسوس نہیں ہوا سوائے حضرت رسالت خاتمیت کے مقام کے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین، اور حضور کے بعد امتیوں میں سب سے اونچا مقام آپ فرما رہے ہیں مجدد الفسانی کہ میں نے دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 1000 سال کے بعد پیدا ہوئے، مگر یہ مقام تھا کہ اکابر بڑے بڑے صحابہ کرام کے مقامات کی انہوں نے سیر کی تھی، مطلب روحانیت میں ان سے ملاقات کر کے آئے تھے۔ وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، مکتوبات حصہ 1 دفتر 1 میں یہ آپ نے لکھا ہے، اور آپ کی اور بہت ساری تفصیلات ہیں وہ آپ کو میں نہیں بتا سکتا، وقت نہیں ہے۔ اور ایک بزرگ ہے حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامع نظامیہ صدیق اکبر کی افضلیت کے بارے میں بہت ساری جگہ لکھا ہے، مگر ایک جگہ کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ کو، ایک مقام کا۔ آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس باب میں بھی سب صحابہ پر تفوق تھا، انہیں برتری حاصل تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرضی کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں ہمتن تابع مرضی مالک تھے، انہی وجہ سے اہل سنت و جماعت نے آپ کو تمام صحابہ سے افضل تسلیم کر لیا۔ اہل سنت یعنی صحابہ کرام نے آپ کو سب سے افضل تسلیم کر لیا۔ مقاصد الاسلام جلد 9 صفحہ 82۔ اور ایک بزرگ ہیں دہلی میں، بریلی میں ان کا مزار ہے، حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے خلیفہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے لکھا ہے، شعر لکھا ہے آپ نے، امام برحق کہ وہ مہ الصحابہ کہ شد اے دل جزی صدیق اکبر۔ فارسی اشعار میں فرما رہے ہیں کہ جملہ صحابہ کرام میں ہر چھوٹے بڑے کے امام اے دل سن لے کے صدیق اکبر ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں باجماع صحابہ شد مقرر، حضرت نیاز احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں باجماع صحابہ شد مقرر نبی را جانشین صدیق اکبر۔ تمام صحابہ کرام کے اجماع سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضور کے اگر جانشین کوئی ہیں تو صدیق اکبر ہے۔ اتنے اولیاء کرام نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا افضل ہیں، بہتر ہیں، جانشین ہیں پیارے نبی کے، جو جانشین ہیں وہی تو افضل ہوں گے، کم افضل نہ ہو تو دوسروں کو حضور جانشین کیوں بنائیں گے؟ تمام صحابہ نے اجماع کیا اس بات پر
آپ کا دیوان نیاز اس کے صفحہ نمبر 82 میں یہ قول ہے۔ حاضرین کرام ایسی اور بہت ساری تفصیلات ہیں، بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں لوگ ہر قسم کے آتے رہتے ہیں، غلط سلط باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنی مرضی کے من مانی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ درست رکھیں، اپنا عمل درست رکھیں، اور عقیدہ صحیح ہمارا اس وقت ہوگا جب کہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، صحابہ کرام اہل بیت کرام کے مطابق ہو، اور جملہ اولیاء کرام کے فرمان کے مطابق ہو۔ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر ہے، افضل ہے، بے مثال ہیں، حضور کے جانشین ہیں، اور خلیفہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہیں، عالم روحانیت کے تاجدار ہیں، اور جملہ اولیاء کرام کے امام اور پیشوا ہیں۔ سب نے آپ کو ہی اپنا پہلا امام مانا ہے۔ یہ سب کچھ تفصیل آپ حضرات نے اب سماعت کی ہے اولیاء کرام کے زبانی۔ جب اتنے بزرگان دین نے یہ فرما دیا اس عقیدے کے خلاف چلنے والا گمراہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے۔ اس طرح کے عقیدوں سے پرہیز کریے، نہ اس قسم کے لوگوں کی باتیں سنیے، نہ ان کی صحبتوں میں رہیے، نہ ان کی کتابیں پڑھیے، ورنہ عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ اپنی امت کو عطا فرمایا، ہم اسی عقیدے کو اپنے سینے میں بسا کے رکھیں، دل سے اسے لگائے رکھیں، ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح العقیدہ بنائے، اور صحابہ کرام اہل بیت کرام کے عقیدوں کو، اولیاء کرام کے عقیدوں کو ماننے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔